درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، تنا نہ ہو تو درخت کی کوئی حیثیت نہیں، بنیاد نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال دوسرے کر رہا ہے، اس کی زندگی میں اگر سچ نہیں ہے، یہ کھوکھلا ہے، یہ بے بنیاد ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ تو سچ ایک بنیاد ہے جس پر ہمیں آگے اپنی منزل کو بڑھانا ہے۔ تو پہلا ہے سچ بولنا، اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ یہ ملتے جلتے لگتے ہیں لیکن بہت فرق ہے۔ جب اگلی دفعہ بات آئے گی تو اس میں اس کو اور واضح کیا جائے گا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں سچ بولنا، سچائی کی۔ اور ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کون ہے اللہ سے زیادہ سچا؟ تو اللہ تعالیٰ سچے۔ آگے آئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین، کافر بھی آپ کو سچا مانتے تھے۔ صحابہ کرام سارے سچے۔ جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے قرآن، وہ بھی سچ، اور جو دین ہے اسلام وہ بھی سچ۔ تو پوائنٹ کیا بن رہا؟ اللہ تعالیٰ بھی سچ، اللہ تعالیٰ بھی سچے، نبی بھی سچے، کتاب بھی سچی، دین بھی سچا، اور دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ بھی سچے۔ تو ان تمام سچے لوگوں کے ساتھ کسی جھوٹے کا جوڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ ہم اگر جھوٹ بولنے والے ہوں، دن رات ہماری زندگی میں جھوٹ ہو، تو ان سچوں کے ساتھ جنت میں جوڑ کیسے لگے گا؟ خود غور کرے نا۔ دنیا میں بھی کوئی قیمتی قمیص کے ساتھ ٹاٹ کا پیبند نہیں لگاتا ہے۔ ریشم کی قمیص ہو کسی خاتون کی، ٹاٹ کا پیبند نہیں لگائے گی اس پہ۔ تو سچوں کے ساتھ جھوٹے کا جوڑ جنت میں کیسے ہوگا؟ ہے نا غور کرنے والی بات کہ نہیں؟ اچھا جی، ایک ہے صادق، ایک ہے صدوق، اور ایک ہے صدیق۔ ان میں کیا فرق ہے؟ صادق وہ ہے جو اپنی بات میں سچا ہو، صادق وہ ہے جو بات کرنے میں، اپنی زبان میں، اپنے قول میں سچا ہو، اور صدوق وہ ہے جو اپنے اعمال میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہے جو قول میں بھی سچا ہو اور اعمال میں بھی سچا ہو۔ یہ تین باتیں ہیں ان میں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ اپنی قول میں بھی سچے تھے، اعمال میں بھی سچے تھے۔ اور نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ صدیق کا درجہ ہے، صدیقیت کا درجہ ہے۔ چنانچہ سچ بولنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ تمام انبیاء سچے، تمام صحابہ سچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین آپ کا لقب۔ کافروں نے آپ کو مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، بہت کچھ اور کہہ گئے، لیکن وہ کافر بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ جھوٹ بولتے تھے، آپ کو صادق الامین مانتے تھے۔ تو ہمیں سچ کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن سنیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی گواہی آ رہی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ارے سچوں کے یہ قافلے سارے جنت میں ہوں گے، یہ جھوٹے کدھر ہوں گے؟ ہمیں جھوٹ سے توبہ کرنی ہوگی۔ سچائی کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ سچائی ہے، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرنا اور حقوق العباد بھی ادا کرنا، یہ شخص صدیق ہوتا ہے۔ صدیق کون ہوگا؟ جو حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے، دونوں چیزیں۔ ہمارے ہاں نا بعض جگہ کیا ہوتا ہے، حقوق اللہ پہ بڑا زور ہوتا ہے، حقوق العباد کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم حقوق العباد میں بڑے اچھے ہیں، وہ حقوق اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے آپ کو اس میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں ہی کام پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ اور حضرت جی فرماتے ہیں کہ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ دل اور زبان کی یکسانیت یہ صدیقیت ہے، کہ دل اور زبان ایک جیسے ہوں۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں بھی اور چند اور باتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر تم مجھے گواہی اپنی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک حدیث میں 6 چیزوں کی بات فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں جس بندے کو جب یہ بات پہنچ جائے اور وہ ارادہ کر کے اللہ سے کہے اللہ میں اب اس پہ پورا اتروں گا اور ہمت کروں گا اور کوشش شروع کر دے، وہ جو آج بھی داخل ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ بات، یہ تو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے، امتیوں کے لیے آفر موجود ہے۔ یہ جنت کا پیکج ہے، جو چاہے کہ مجھے جنت مل جائے، ہم سارے چاہتے ہیں، تو یہ 6 باتوں کی ضمانت دے دیجئے، جنت پکی۔ کیونکہ وہاں سے جو گارنٹی دینے والی ذات ہے نا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے اگر جنت چاہیے تو کچھ پریکٹیکلی آگے ہونا ہوگا۔ فرمایا جب بات کرو تو سچی کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت تمہیں ملے تو صحیح ادا کرو، اپنی شرمگاہ عزت اور ناموس کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نامحرم سے جھکا کے رکھو، اور 6ٹھی بات اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں۔ سیدھا سیدھا حدیث کے اندر موجود ہے جو کسی کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف پہنچائے گا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی کا کیا کرتا ہے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں اگر تمہارے اندر موجود ہوں تو ساری دنیا تم سے چلی جائے، کچھ تمہارے پاس نہ رہے، سمجھو کچھ بھی نہیں گیا، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ یعنی وہ 4 باتیں اتنی اہمیت کی ہیں۔ وہ کون سی؟ امانت کی حفاظت کرنا، انسان کے اندر یہ صفت ہو، سچ بولنے والا ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں، اور 4تھی بات کھانے پینے میں خیال رکھتا ہو، حرام سے بچتا ہو، احتیاط کا کھانا پینا ہو۔ یہ 4 صفات جس کے اندر ہیں، فرمایا کہ اور اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز تھی اور چلی بھی جائے، سب کچھ چلا جائے، ارے اس کے بعد کچھ نہیں گیا، اس کے بعد وہ عظیم نعمتیں موجود ہیں جو ساری دنیا سے بڑھ کر ہیں۔ امانت کی ادائیگی یہ کرتا ہے، سچ یہ بولتا ہے، اخلاق اس کے اچھے، اور کھانے پینے میں پرہیز یہ کرتا ہے۔ اب صدیق اکبر کی بھی ایک بات سنیجیے۔ آج کوئی انسان محنت کر کے نا، دیکھیں اس امت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، وہ صدیقین کے سردار ہیں، اور بھی صدیق ہیں دنیا میں، بن سکتے ہیں۔ آج بھی کوئی انسان فکر کرے، ان اعمال پر آ جائے، صدیق کا درجہ اس کو مل سکتا ہے۔ نبوت کا درجہ اب کوئی نہیں رہا، صدیق مل کا درجہ انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو صدیق اکبر ہیں ان کی بات سنیے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ سچ بولو، کہ سچ نیکی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ گویا کہ سچ بولنے والا یہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تم سچ ڈھونڈتے رہو، سچ ہی کا ساتھ دو، اگرچہ تم دیکھو کہ تمہاری اس میں ہلاکت ہے، تم دیکھو تم تباہ ہو رہے ہو، لیکن تم سچ بولو، اللہ نے صدق کے اندر، سچائی کے اندر نجات رکھی۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے اس کو نہ دیکھو، اللہ کی بات کو دیکھو، اللہ نے سچائی میں نجات رکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق جو ہے نا، سچائی، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہے صدق لسان، یعنی زبان سے سچ بولنا، یہ عام پہلا درجہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ سچ نکلے۔ اور دوسرا ہے صدق نیت، کہ نیت سچی ہو بندے کی، ہر کام میں مخلص ہو، سچا ہو، کھوٹ نہ ہو۔ غور کیجئے قیامت کے دن 3 ایسے بڑے اعمال کر کے آنے والوں کو جہنم میں اوندھا منہ پھینک دیا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ عمل انہوں نے بہت اچھے کیے ہوں گے، لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہوگا۔ تو نیت کا کھوٹ
یہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو صدق لسان اور اس کے بعد صدق نیت، اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو پھر ہمیں اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، دکھاوا ہے اور کوئی ایسا معاملہ، پھر ہمیں نیک سمجھنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہے صدق اعمال، کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے اندر ہو، اعمال اس کے یکساں ہوں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بڑا نیک بنا ہوا ہے، اور جیسی تنہائی ملی اس کے بعد پھر یہ شیطان کا ساتھی بن گیا۔ لوگوں میں رحمان کا ساتھی، تنہائیوں میں شیطان کا ساتھی، یہ جھوٹا ہے، یہ منافق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمیں فلاح ملے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں فلاح ملے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، 4 صفات اور کوالٹیز ایسی ہیں کہ ان سے انسان کو فلاح مل جاتی ہے۔ ایک سچائی سے، دوسرا حیا سے، تیسرا اچھے اخلاق سے، اور چوتھا شکر ادا کرنے سے۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر موجود ہوں اسے فلاح مل جاتی ہے۔ اور فلاح کا مطلب کیا ہے؟ آواز آتی ہے نا اذان میں، حی علی الفلاح، کسی کو معلوم ہے اس کا ترجمہ؟ بتائیں۔ آؤ کامیابی کی طرف، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو اور ٹھیک کر لیجئے، آؤ ایسی کامیابی کی طرف جس کے بعد ناکامی نہیں۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ ایسی کامیابی کی طرف جس کے بعد ناکامی نہیں، آؤ ایسے اللہ کے قرب کی طرف کہ جس کے بعد دوری نہیں۔ فلاح کا مطلب یہ بنے گا، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے فقیہ تھے، نبی علیہ السلام کی انہوں نے بڑی خدمت کی، اور کانا من السابقین الاولین، بالکل شروع کے 6 7ویں نمبر میں ایمان لانے والے تھے۔ 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر حضر میں رہے۔ ان کی باتیں سنیے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ سچا کلام قرآن مجید ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، سب سے بہتر ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا اندھا پن دلوں کا اندھا پن ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ سب سے بہترین دولت دل کی بے نیازی ہے، انسان اس سے بے پرواہ ہو جائے کسی کو کیا مل رہا ہے، اس کی پراپرٹی کروڑ کی ارب کی ہو گئی، وہ زمین پہ تھا عرش پہ چلا گیا، کوئی کیا ہو گیا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، میرے نصیب کا نہ کوئی لے نہیں سکتا۔ بلکہ ابھی گلگت کے سفر میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، داؤد ڈار صاحب، بڑی مشکل سے داؤد ڈار نام یاد کیا، کئی دفعہ اسحاق ڈار کہہ دیتے تھے کیونکہ وہ ذہن میں تھا۔ تو بہرحال وہ جناب بڑا مزیدار سفر رہا۔ تو ایک جگہ ہم کوہستان کے علاقے میں پٹن میں کھانا کھا رہے تھے، اب انہوں نے جناب بڑا اکرام کیا ہوا تھا اور خوب چیزیں تھیں، جب کھانا کھا لیا نا اچھی طرح، تو داؤد ڈار صاحب نے ایک بڑا عجیب جو ہے نا وہاں پہ بات کہی، کہنے لگے ان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کھایا اپنے نصیب کا کھایا ہے، ان کے نصیب کا نہیں کھایا، کسی کے نصیب کا نہیں کھایا، وہ تو ہم سینکڑوں کلومیٹر چل کے ادھر آ گئے اپنا نصیب کھانے، ہم نہ آتے تو انہیں وہاں پہنچانا پڑتا لاہور، ان کو چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ وہ خیر ایک بہت مزاح کرنے والے اچھے دل کے آدمی ہیں۔ تو سب سے بہترین دولت دل کی بے نیازی ہے، بے پرواہ ہو جائے انسان دوسروں سے، کسی کو کیا مل رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا کسی، مجھے اپنا معاملہ ہے، قبر میں بھی قیامت کے دن بھی۔ اور اگلی بات فرمایا سب سے بہترین زاد سفر تقوی ہے، یہ زاد سفر تقوی، فإن خیر الزاد التقوی، یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ آپ تقوی کا زاد راہ لیجئے، کہیں جائیے مزے پائیے،
اور قبر میں جائیے، مزے پائیے، جہاں جائیں اگر زاد راہ یہ کرنسی آپ کے پاس موجود ہے نا تو انشاءاللہ قبر اور حشر ہر جگہ آسانی ہے۔ اور ساتویں بات فرماتے سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے، اور مرد کے لیے سب سے بڑا پھندا عورت ہے، اور سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا ہے، اور سب سے بڑی نیکی ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ سب سے بڑی نیکی، یہ سچ بولنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ جھوٹ نکلتا ہے، خود بخود بے ساختہ، بغیر بولے بغیر نیت کے جھوٹ نکلتا ہے۔ اتنے ہم جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ کئی لوگ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ان کو تھوڑی دیر بعد وہ آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ بولا، کہتے ہیں میں نے تو نہیں بولا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے ساختہ بھی ہوتے ہیں اور بے لذت بھی ہوتے ہیں، لیکن اعمال نامے میں جھوٹ لکھے جاتے ہیں۔ فون آیا، بس میں 1 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، 1 منٹ میں تو گھر سے نکل کے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا، اگلی طرف بس میں 1 منٹ میں آیا۔ اور کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بھائی کھانا لگاؤ جی، میں منٹ میں آ رہا ہوں، بس میں 1 منٹ میں کھانا لگ گیا جی۔ اس طرح کی ہماری بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ 1 سیکنڈ، بعض لوگ تو منٹ تو پھر 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی زبان میں 1 سیکنڈ کی بات ہے جی، 1 سیکنڈ کے لیے بریک لگانا جی، 1 سیکنڈ ذرا۔ اس طرح کے جملے زبان سے جو لکھیں گے، جو بولیں گے فرشتوں نے تو وہی لکھنا ہے، ابھی ہے وہ جھوٹ۔ اس کے علاوہ آج ہم نے جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ۔ بھئی بیٹے نے والد سے بہانہ کر دیا، بیوی نے شوہر سے بہانہ کر دیا، شوہر نے بیوی سے بہانہ کر دیا، شاگرد نے استاد سے بہانہ کر دیا۔ یہ بہانہ کیا ہے؟ بہانہ جھوٹ ہے۔ اگر لفظ جھوٹ کا بولیں گے تو چوٹ پڑے گی، لفظ بہانے کا بہانہ کر دیا جی تو اتنی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ جیسے رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا، بھئی چائے پانی دے دیا جی، اب بولے رشوت دیے تو وہ ذرا ضمیر پہ نا چوٹ لگتی ہے کچھ۔ اسی طرح لفظ بہانہ، یہ وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بولیں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولا ہے تو پھر اور بات ہوتی ہے۔ اور ہم عجیب بات ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہم میں سے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ وقتی شرمندگی سے بچا جائے۔ جھوٹ کس لیے بولتے ہیں؟ وقتی شرمندگی سے بچا جائے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کر قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول اور اولین آخرین کے سامنے کی شرمندگی مول لے رہے ہیں۔ وقتی شرمندگی سے بچ رہے ہیں، اور وہ کتنے لوگوں کے سامنے ہوگی؟ 2 4 20 50 لوگ، اور کتنے لوگوں کے سامنے ہوگی؟ اور وہاں قیامت کے دن کی شرمندگی کو مول لے رہے ہیں۔ تو بیوقوف کون ہوا؟ ہم خود ہو گئے نا، وقتی شرمندگی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جو صادق ہوتا ہے نا، سچا، اس کی 4 علامات لکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ سچ بولنے والے انسان کی بات میں، زبان میں حلاوت ہوتی ہے، دل میں گھرتی ہے، دل میں اترتی ہے بات۔ جس کی زبان میں سچائی ہو اس کی زبان میں اللہ اثر پیدا کر دیتے ہیں، دلوں میں اترتی ہے، گہرائی کے اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت سچ بولنے والے کو ایک رعب، ایک ہیبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی مجلس کے اندر ایک رعب ہوتا ہے، اس کی ہیبت ہوا کرتی ہے۔ جیسے اللہ والوں کی مجالس میں ایک رعب ہوتا ہے۔ شیر کو دیکھا ہے نا، وہ خاموش بھی ہو تو ایک ہیبت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے شیر ہوتے ہیں، ایک ہیبت ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری بات، ان کے چہرے کے اوپر ملاحت اور شگفتگی ہوتی ہے، کرختگی نہیں ہوتی۔ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ۔ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ ساری چیز کو بتا دیا کرتا ہے کہ اندر کیا ہے، ذہنیت کیا ہے، اندر کیا ہے۔ اللہ سب سجا دیتے ہیں، رات کی عبادات بھی چہرے پہ اور رات کی گناہ بھی چہرے پہ اللہ سجا دیتے ہیں۔ ہاں، دیکھنے والے کو نظر آتی ہے، اندھے کو اب کیا نظر آئے۔ جیسے پولیس والے ہوتے ہیں نا، چوکی پہ کھڑے، وہ ناکے پہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک فیلڈ ہے، تجربہ ہے، وہ دیکھنے سے ہی کچھ دیکھ لیتے ہیں، جو گزرنے والے دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا بندہ ہے، کس کیلیبر کا، کس کیٹیگری کا ہے، مجرم ہے نہیں ہے، وہ ان کی فیلڈ ہوا کرتی ہے۔
تو اسی طرح سچے لوگ جو ہوتے ہیں، جہاں سچائی کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ ان کو پھر نعمتیں دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ جھوٹے کے دل میں اطمینان نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے قول میں سچا، اپنے عمل میں سچا، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو سچائی کی صادق کی جو سچا ہوتا ہے اس کی 4 علامات: نمبر 1 کہ اس کی زبان میں حلاوت، نمبر 2 ایک ہیبت ہوتی ہے ان کی مجلس میں، ایک رعب ہوتا ہے ان کی شخصیت میں، نمبر 3 چہرے پر ملاحت ہوتی ہے، اور نمبر 4 ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ جو سچ بولنا شروع کر دے، سچائی کی پابندی کرے، یہ 4 نعمتیں ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے۔ سچے بندے کو اللہ انعامات بھی خوب عطا فرماتے ہیں، بہت کرم نوازیاں ہیں اللہ کی۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں جو ہے نا، نعمت جو ہوتی ہے فراست مومنانہ، وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کی فراست، اس کی عقل اور فہم بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو جتنا سچ بولے گا اس کی عقل اور فہم اتنا بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ فراست مومنانہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ ایک تو نا سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث ہے۔ اتنا بلند مقام اس کو ملے گا صرف کاروبار میں سچ بولنے کی وجہ سے۔ اور علماء نے کیا لکھا؟ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ آپ اپنے معاشرے میں غور کر لیجئے، ارد گرد بھئی یہ بندہ ہے، یہ بالکل جو پیٹرول دیتا ہے نا، ہوتا بھی صحیح ہے، تول بھی پورا ہوتا ہے، ادھر لائن لگی ہوگی۔ بھئی یہ چکی ہے، آٹا پیستی ہے، اس کا تول بھی پورا، مال بھی اچھا، وہاں لائن لگی ہوگی۔ آپ جہاں مرضی اس اصول کو لے لیجئے اور چیک کر لیجئے، جہاں چیز صحیح اور تول پورا ملتا ہو، لائن لگی ہوگی، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ اور بھی معاملات میں سچا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں تو ٹھیک دیتا ہو لیکن پیچھے سود بھی لیا ہوا ہو۔ ایک آدمی سچ تو بول کے چیز بیچ رہا ہے لیکن پیچھے پیسہ سود کا ہے، تو پھر سود اس کو ڈبوئے گا۔ تو سچا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچے بندے کے لیے 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا انعام سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام سچے تھے، اہل مکہ آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ نے اس پریشانی سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دی اور ان کے شر سے بچا لیا۔ گویا جو سچ بولے گا اللہ دشمنوں کے شر سے بچائیں گے۔ دوسری بات، جو شخص سچ بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دشمنوں پہ غلبہ دے دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں لوگوں نے پریشانی کی، اللہ نے آپ کو مدینہ بھیج دیا اور پھر آپ کو ہر طریقے کا غلبہ دے دیا، فتح مکہ بھی عطا کر دیا۔ تو جو سچ بولنے والا بندہ ہے اللہ اسے دشمنوں سے بھی بچائیں گے اور دشمنوں پہ عزت اور غلبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے انسان کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہوتا، نہ کوئی فیس بک کا پیج ہوتا، نہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہوتی، لیکن وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، لوگ دلوں سے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرمائے جو میری تعریفیں کرے، جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول فرمایا۔ اس وقت دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں نا، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ اور اس امت میں آ جائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو سچ بولنے والے کی تعریف اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے جاری کر دیتے ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 انعام تو دنیا میں۔ اور چوتھا انعام وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اونچا انعام اور مقام دیا جائے گا۔ اور 5واں انعام وہ بھی قیامت کے دن ملے گا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ایک سچی عزت والی نشست ملے گی
جس میں اس پروردگار کے پاس، اس بادشاہ کے پاس، جس کے پاس ہر چیز کا اقتدار ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ اللہ کا قرب اس کو دیا جائے گا، سچ بولنے والے کو۔ تو سچ بولنے والے کے لیے دنیا میں بھی عزتیں اور آخرت میں بھی عزتیں۔ اچھا بھئی، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں؟ تو رات سن لیجئے قبولیت دعا کا۔ حضرت جی فرماتے ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اور جس زبان سے صرف سچ نکلتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، یہ ہر جھوٹ قبولیت دعا کے دروازے کے اوپر ایک تالا لگ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دل میں جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں، معاشرے میں، میل جول میں کوئی بندہ ہو جو ہر بات پہ بار بار جھوٹ بولتا ہو، دن میں درجنوں جھوٹ بولتا ہو، بتائیں کیا اس کی ہمارے دلوں میں کوئی عزت اور قدر رہے گی؟ بتائیں جی، یہ تو جھوٹا ہے۔ تو اگر کسی کی قدر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے گر سکتی ہے، تو اللہ کی نگاہوں میں ہماری قدر بھی تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ ہم لوگ تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے تو معاشرے کے اندر آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، ہر جگہ جھوٹ ہے، اتنا پھیل گیا ہے، رچ بس گیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی زبان، ہمارے اپنے بول، یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہماری دی ہوئی بات پورا نہیں کرتے، رکاوٹ بنتی ہے۔ سیدھا سا معاملہ ہے۔ اور ہمارا جھوٹ تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جب نماز میں نیت باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہم نمازوں میں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بات پوری نہیں کرتے، اپنے نفس کی بات پوری کرتے ہیں، جو میرا دل کرے مجھے وہ پورا کرنا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، بس جو دل میں آیا وہ کرنا ہے۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو من مرضی میں آئے۔ حکم ہے نامحرم کو نہ دیکھو، دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری مانتے ہیں، تو جھوٹے تو ہم خود ہیں۔ وتر میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، وتر میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت کے اندر، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اللہ جو فاجر اور فاسق اور فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، ہم ایسے لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہم وتر میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے بڑے ادب کے ساتھ روز کہتے ہیں رات کو ہم فاسق اور فاجر برے لوگوں کو چھوڑتے ہیں، ان سے الگ ہوتے ہیں، اور پھر راتیں انہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ محفلیں ہماری گناہوں کی ہوتی ہیں، تم تو خود جھوٹ بولتے ہیں۔ تو خالی جھوٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ سودے میں، لین دین میں، یہ بھی چائنا کا ہے، جاپان کا ہے، چائنا کا بول جاپان دیا، صرف وہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی تو ہم اللہ سے روز جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنی چھوڑ دیں۔ بعض لوگوں کو یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے جی کہ بھئی داڑھی کیوں نہیں رکھی، جب میں نیک ہو جاؤں گا رکھ لوں گا۔ وہی ایک نیکی کا موقع مل رہا ہے وہ تو کر لو، اس کی برکت سے اللہ اور راستہ کوئی کھول دے گا۔ تو یہ دو باتیں تو ہم سب کے اندر ہیں نا تقریباً، کہ روز اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری ہی مانتے ہیں، لیکن نماز کے اندر یہ کہتے ہیں، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد من مانی کرتے۔ پہلے نا 4 فقہ ہوتی تھیں، اب 5 ہو گئی ہیں۔ پہلے 4 کون سی تھی؟ فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ 4 فقہ ہوتی تھیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اب کتنی ہو گئیں؟ 5۔ 5ویں فقہ کا نام کیا ہے؟ فقہ نفسی، جو مرضی میری میں وہ کروں، کسی کی نہیں ماننی۔
وہ میری مرضی، اٹس مائی لائف، جو چاہوں کروں۔ پہلے 4 امام تھے، اب 5 ہو گئے۔ وہ 4 امام کون سے تھے؟ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے 4 امام تھے، لوگ ان کی مانتے تھے۔ اب 5واں امام نیا آ گیا، امام گوگل۔ ہر بات گوگل سے پوچھ کے کرنی ہے، کوئی بات ہو بس نیٹ کھولنا ہے، گوگل پہ جانا ہے، اور بس جو اس نے کہہ دیا، جو وہاں سے آ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو شریعت کی نظر میں سچا وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے، شریعت کی نظر میں سچا وہ ہے، صدیق وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، حکم ربی کے سامنے پیش کر دے، شریعت کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کر دے جیسے کوئی سدھایا ہوا جانور ہوتا ہے، جو اس کا مالک کہتا رہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو سچا بندہ کون ہوا؟ سچا بندہ وہ ہوا جو شریعت کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے جیسے کوئی سدھایا ہوا جانور اپنے ٹرینر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ جو ٹرینر کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر رہے ہیں تو ہم سچے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، اپنی من مرضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس میں جھوٹے ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ہمارے دعوے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں نا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، سب یہ کہتے ہیں۔ کبھی یہ بھی کہا کرے حرمت رسول کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، حرمت رسول کی وجہ سے جھوٹ چھوڑنا بھی ضروری ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جان قربان کرنے کی بات جب آئے گی انشاءاللہ حاضر ہیں، لیکن جان جانے سے پہلے اور بہت سارے بھی مرحلے ہیں، ان کی بھی فکر کریں۔ اصل میں قیامت کے دن کا خوف اگر آ جائے نا تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن تو وہ خوف والا دن ہے کہ اس دن تو سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہوگا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ۔ قیامت کے دن اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، تو ہم جھوٹوں کا اس دن کیا حال ہوگا۔ اصل میں ہم نے ابھی سچ کی برکتیں دیکھی ہی نہیں ہیں، سچ بولنا سیکھا ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں کی۔ 3 دن کے لیے ہم ایک کام کریں۔ آج 4 اکتوبر ہے نا، تو 3 دن کے لیے ایک کام کریں کہ ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اپنے کانوں سے اس کو سنیں۔ بھئی دوسرے کے کان دور ہیں، میرے اپنے کان میری زبان کے زیادہ قریب ہیں۔ 3 دن کے لیے ہم یہ کام کریں، جو ہماری زبان سے نکلے ہم اپنے کانوں سے سنیں، اور جو جھوٹ ہو ہر جھوٹ کے اوپر ایک کاپی پینسل پکڑ کے نا ہر ایک نشان ڈالتے جائیں۔ 3 دن کے لیے کام کریں، اپنے کانوں کو لگائیں اپنی زبان پہ، اور جو جھوٹ میں نکلے زبان سے، ہر نکلے ہوئے جھوٹ کے اوپر ایک کاپی کے اوپر ایک نشان لگاتے چلے جائیں۔ دیکھیں تو صحیح 3 دن میں پیپر کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ لگ جائے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی فاسق فاجر جھوٹ بولتے ہیں، نیک دیندار پرہیزگار بھی جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو 3 دن ذرا یہ ایکسرسائز کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ اور بھائی اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں اور اس ایکسرسائز کے بعد یقین مزید بڑھ جائے گا تو الحمدللہ۔ اس ایکسرسائز کرنے میں نقصان کیا ہے؟ یہ تو نہیں میں نے کہا کہ کسی کو جا کے بتائیں، کسی کو جا کے دکھائیں یا مجھے بتائیں، نہیں بھائی، معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ تو 3 دن کے لیے پریکٹس ہم کر کے دیکھیں تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گی ساری بات۔ سچ عزتیں دیتا ہے، سچ یہ عزتیں دیتا ہے۔
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ایک کلاس، ایک اسکول ہے، ایک بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، اب ٹیچر نے پوچھا، جھوٹ بول کے بہانہ کر کے بات بنا سکتا تھا، بچا سکتا تھا اپنے آپ کو شرمندگی سے، وقتی غصے سے، لیکن انہوں نے سچ بولا، اپنی غلطی کو پوری کلاس کے سامنے اس نے قبول کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سچ کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، غلطی وہ کر آیا ہے، اپریسیشن بھی خود لے رہا ہے سچ کی وجہ سے۔ ٹیچر کے دل میں اللہ ڈال دیتے اس نے بولا سچ ہے، تو سچ کی وجہ سے عزتیں ملا کرتی ہیں، ذلتیں نہیں ملا کرتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بندے نے بولا جھوٹ، فرشتوں کو آئی اس کی بدبو اور وہ دور چلے گئے، اگر وہ اللہ یہی بدبو انسانوں کو بھی وہ کان دے دیتے جو جھوٹ پہ نکلنے والی بدبو کو سن سکتے، تو بتائیں ہمارے قریب کون بیٹھتا، ہم کدھر ہوتے؟ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دفتروں میں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو ہم سچ بولنے کی فکر اور محنت شروع کریں۔ مکارم اخلاق کے یہ 10 جو پوائنٹس ہیں، ان میں سے پہلا اور بنیادی پوائنٹ سچ بولنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہنے میں کیا رکھا ہے، میں نے زبان سے ہی تو کہا ہے نا، اور کیا ہے؟ عام جملہ ہم سنتے ہیں کئی جگہ پہ، کہنے میں کیا رکھا ہے جی، کہا ہی ہے نا، اور کیا کیا دیا؟ جی کہنے میں بہت کچھ رکھا ہے۔ مومن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، اس کی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ اس کی مثالیں سن لیجئے۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ اسی قدر و قیمت کی وجہ سے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے اوپر یہ 2 پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ان کا نام ہے، اور قرآن میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے نکلتا ہے یہ لکھ لیتے ہیں، یہ قرآن ہے، جو زبان سے نکلتا ہے یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اہمیت تو ہے نا کہ زبان کے بول کی کوئی، اور اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے بول کی، زبان کے الفاظ کی چند مثالیں ذرا توجہ سے سن لیجئے، اس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ جو یہ کہتے ہیں بولنے میں کیا رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، بولنے میں بہت کچھ رکھا ہے۔ دیکھیے، ایک کافر ہے، 100 سال اس کی عمر ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، قاتل بھی ہے، اور ہر گناہ جو کچھ ہو سکتے تھے سارے اس نے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ دل کی سچائی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس نے کوئی ایکسرسائز کی ہے، یہ K2 پہ چڑھا ہے، کیا اس نے کیا؟ زبان کا قول ہے نا، کیا ہوا؟ پچھلے سارے گناہ۔ تو اہمیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک اور مثال لے لیجئے، ایک مسلمان ہے، یہ بڑی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، ہم سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، فرشتہ اعمال اس کے نیکی کا ثواب جیسے ہی یہ کلمہ پڑھتا ہے، فرشتہ اس کا یہ نیک عمل لے کے اوپر جاتا ہے، یہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، واپسی پہ اس کو ایک اور نظر آتا ہے، ایک بندہ نیچے آ رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، اوپر سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے، اب دونوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ اوپر والا پوچھتا ہے ابھی کدھر جا رہے ہو؟ وہ بندے نے کلمہ پڑھا، اس کا عمل میں لے کے جا رہا ہوں۔ پھر یہ نیچے سے اوپر جانے والا پوچھتا تم کدھر جا رہے ہو نیچے؟ کہتا ہے وہ جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، ابھی جس کا عمل تم اوپر لے کے جا رہے ہو اس کا ثواب لے کے میں نیچے آ رہا ہوں۔ تو زبان کے قول کا اثر تو ہے، بول کا اثر تو ہے۔ اچھا اور غور کیجئے، ایک مرد ہے، ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی، نوجوان ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام،
ہاتھ لگانا حرام، بات چیت کرنا حرام، بالکل منع، شریعت نے گنجائش نہیں رکھی۔ اب گواہوں کی موجودگی میں اور ولی کی اجازت کے ساتھ، آج بھی کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ جی لڑکی کے باپ کو نہیں پتہ، لڑکی کے گھر والوں کو نہیں پتہ، اور میں نے یہاں سے ایک مولوی صاحب کو لے لیا اور کچھ اور لوگوں کو لے لیا اور ویڈیو کال پہ ہم نے نکاح کر لیا، کیا نکاح ہو گیا؟ یہ نہیں پوچھا تھا انہوں نے کہ نکاح ہو گیا، وہ اطمینان میں تھے کہ نکاح ہو چکا، اگلی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم تو اب میاں بیوی ہیں، اور جب لڑکی کے گھر والوں سے رشتہ مانگا تو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ہم تو نکاح کر چکے ہیں۔ وہ کہیں بیٹھا ہے، یہ کہیں بیٹھی ہے، ویڈیو کال پہ اور سب کچھ ہو گیا، لڑکی کے والدین کو نہیں پتہ۔ بھائی ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر زنا تو ہوتا ہے، نکاح اس طرح نہیں ہوا کرتے۔ آج کل تو عام کالج یونیورسٹیز میں چل رہا ہے، اکثر آ کے رپورٹ ملتی ہے، لوگ خود بتاتے ہیں، ہم نہیں کسی سے پوچھنے جاتے، خود آ کے بتاتے ہیں کہ ماں باپ نے تو دونوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا، یہ نوجوان لڑکا اپنے دوستوں میں سے دو کو پکڑتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہاں بھئی ایجاب و قبول ہو گیا، پورے خاندان میں نہ لڑکے کے ماں باپ کو خاندان کو پتہ، نہ لڑکی کے خاندان ماں باپ کو پتہ، نکاح ہو جاتا۔ اور ان دونوں کو اس وقت یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے خاندانوں میں بات بتائی تو ہماری بات قبول ہی نہیں ہونی، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، کبھی ذات کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے، وہ وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن یہ دونوں کو تقریباً اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ اکثر تو حرام ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں چند ہوتے ہیں کہ خوف خدا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو تھوڑا سا اس کو حلال دائرے میں لانے کی کوشش کر لو۔ اس طریقے سے وہ حلال نہیں ہوا کرتا۔ میں مفتی نہیں ہوں، یہ باتیں مفتی حضرات سے سمجھنے کی ہیں، لیکن جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے، اور پھر بعض جگہ وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ، آج یہ دلہا تھا کل کو وہ کچھ عرصے بعد کوئی اور اس کا دلہا بنا بیٹھا۔ یہ سب خرافات ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ شریعت کو مقدم نہیں رکھا گیا، تو مذاق اڑانے کے لیے اس کو بلا وجہ ایک غلط طریقے سے چیز کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو گواہوں کی موجودگی میں دو نامحرم ہیں اور ایجاب و قبول ہو گیا، اب جس کو دیکھنا حرام، ہاتھ لگانا حرام، بات کرنا منع، اب ایک دوسرے سے بات کرنا عبادت ہو گیا، ملنا عبادت ہو گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ زبان کا تو بول ہی تو تھا نا، اور کیا کیا؟ اور غور کیجئے تیسری مثال، دو میاں بیوی ہیں، زندگی گزر رہی ہے، بس کسی وقت خاوند کو غصہ آیا، ایک لفظ یا 3 فائر مار دیے، بول دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو اتنے قریب تھی، سب سے زیادہ قریب ہو گئی تھی، وہ دور ہو گئی۔ زبان ہی کا تو بول ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ بولنے میں کیا رکھا ہے، یہ بات نہیں ہے، بہت کچھ رکھا ہے بولنے میں۔ ہماری زبان کے الفاظ کی، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، اصل کے اندر یہ مومن کے الفاظ ہیں۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت۔ جب انسان سچا ہو پھر اللہ اس کی زبان کی نکلی ہوئی باتوں کی لاج رکھ لیا کرتے ہیں۔ تو جو چاہے کہ میری دعائیں قبول ہوا کریں، اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ بولے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولے گا، اللہ رب العزت اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیں گے۔ سچے کی ہر بات اللہ سچی کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے، ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا، کچھ وقت باقی تھا نماز میں، اذان میں، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی بات کو پورا کر کے وقت کو جلدی مکمل کر دیا۔ سچے کی بات کی اللہ لاج رکھتے ہیں۔ تو ہم مکارم اخلاق میں فکر مند ہو جائیں، ان کو اپنے اندر لانے کے لیے فکر مند ہوں۔ صرف ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مراقبہ یہ ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ ایسا تصوف جس میں ذکر، مراقبہ تو ہو اور حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہو، یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اور مکارم اخلاق آج پہلا ہم نے سنا، سچ بولنا، اور باقی جو ہیں سچائی کا معاملہ کرنا، احسان کا بدلہ دینا، اور
حاجت مندوں کی مدد کرنا، صلہ رحمی، پڑوسی کے حقوق، امانت داری، مہمان نوازی، حیا اور ساتھیوں کی مدد کرنا، یہ سارا ہی حقوق العباد ہے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے، صدقے کا بھی ذکر نہیں ہے، تہجد کا بھی ذکر نہیں ہے، اشراق، چاشت، اوابین کا بھی ذکر نہیں ہے، تسبیحات کا بھی ذکر نہیں ہے، تلاوت قرآن کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو مکارم اخلاق تو سارے کا سارا حقوق العباد ہے۔ تو ہم اس کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکارم اخلاق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تو بہت عظیم تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے اور اخلاق عظیمہ کا ہمیں نمونہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، اگر کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بہت بڑھے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ بھی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج تو ہم روز کھول رہے ہیں اور قرآن کا پیج نہ کھول رہے ہیں۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ ایک ہوتا مراقبہ، ایک ہوتا وقوف قلبی، الگ الگ ہیں۔ وقوف قلبی میں اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، توجہ اللہ کی طرف کرنا ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، جیب میں ڈالے، مارکیٹ پرچیزنگ کے لیے کچھ گئے، کچھ دکانیں دیکھیں سمجھ میں نہ آیا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ گئے ٹوائلٹ گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اور کچھ چیزیں دیکھیں اور شام کو گھر آ گئے۔ آپ نے اپنے سارے کام، سارے معمولات پورے کیے، لیکن ہر وقت دل میں خیال رہا کہ میری جیب میں پیسے پڑے، توجہ رہی۔ بچہ ہے، آج اس کا یہاں رزلٹ آنا ہے، صبح امی کو کہتا ہے امی دعا کرنا، تو آج رزلٹ آنا ہے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ماں کہتی ہے اچھا بیٹا جاؤ دعا کرتے ہیں، بچہ چلا گیا۔ اب یہ گیا صبح 8 بجے، واپس آیا دوپہر کو 2 بجے۔ ماں جیسے ہی دیکھتی ہے کہتی ہے بیٹا کیا بنا، سارا دن سارا وقت تمہارے خیال میں رہی۔ حالانکہ پیچھے ماں نے سارے کام کیے تھے، اس بچے کے لیے کھانا بھی پکایا تھا، شوہر کو بھی دکان کو آفس بھیجا تھا، ساری چیزیں اس نے کی تھی گھر کی۔ تو آگے کہتی کیا ہے، جیسے بچہ آتا ہے دیکھتے ہی کیا کہتی ہے، سارا وقت تمہارے خیال میں رہی۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے ان مثالوں کے بعد کہ جب ہمارا دل مخلوق میں، مال میں اٹک سکتا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ کیوں نہیں اٹک سکتا؟ تو توجہ کرنے سے وقوف قلبی ہمیں مل سکتا ہے۔ اور جو دن رات کی مسنون دعائیں ہیں، موقع محل کی دعائیں، کھانے سے پہلے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، ٹوائلٹ آنے جانے کے وقت کی دعائیں، کھانے کے وقت مختلف دعائیں دن رات کی، ان کا اہتمام وقوف قلبی کر دیتا ہے ہمارے لیے بہت آسان۔ چوتھی چیز، 5ویں چیز مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے
یہ خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کے روز اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا، یہ دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ مراقبے کی پابندی سے شریعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، یہ معمولات کی پابندی سے پوری شریعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ 6 چیزیں ہیں لیکن ان کی پابندی سے پوری شریعت پہ اثر آتا ہے، ہلکی عمل کرنا آسان۔ اور 6ٹھی چیز ہے رابطہ شیخ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما۔ رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم جو اپنے اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں، اللہ شادی شدہ اولادوں کو اپنے گھروں کی خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین
ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ تن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما کہ بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اس کو فرقہ وارانہ فسادات سے محفوظ فرما، اختلافات سے محفوظ فرما، اندرونی اور بیرونی انتشار اور مداخلتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیت اجمعین، آمین۔